والسلام على من لا نبي بعده فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما ربي زدني علما ربي زدني علما اللهم ربي زدني علما۔ تمام قسم کی حمد و ثنا کبریائی بڑائی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا ہے۔ سبحان اللہ بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ انگنت درد و سلام ہو انبیاء کی مقدس جماعت پر، خصوصاً جناب محمد و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہ کی حمد و ثنا اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود و سلام کے بعد انشاءاللہ آج ہم حدیث نمبر 391 سے پڑھیں گے۔ سب سے پہلے بتائیے آواز آ گئی آپ لوگوں کو؟ جی جی جزاک اللہ خیر۔ دیکھیے حدیث نمبر 391 وان ام ورقۃ رضی اللہ تعالی عنہا ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم امرها ان تؤم اہل دارها رواہ ابو داود وصححہ ابن خزیمہ۔ ابن خزیمہ نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے، ابو داود کے اندر حدیث موجود ہے۔ ام ورقہ رضی اللہ تعالی عنہا وہ بیان فرماتی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں حکم دیا۔ امرہا کا مطلب ہوتا ہے حکم دینا، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں حکم دیا انتا اما اہل داریہا کہ وہ امامت کرائے اپنے گھر والوں کی، اپنے اہل بیت کی، یعنی اپنے گھر والوں کی امامت کرائے۔ ٹھیک ہے، یہ حدیث ہے جو اس بات کے اوپر دلالت کرتی ہے کہ خواتین فرائض امامت انجام دے سکتی ہیں۔ خواتین جو ہے فرائض امامت کو انجام دے سکتی ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ کن کی امامت کرا سکتی ہے، کن کی امامت کرا سکتی ہے اور کن کی امامت نہیں کرا سکتی۔ خواتین اگر کوئی خاتون اگر امامہ بنی ہے تو اس کے امامت میں نماز پڑھنا کن کے لیے جائز ہے اور کن کے لیے جائز نہیں ہے، اس چیز کو سمجھنا ضروری ہے۔ ٹھیک ہے، اللہ کے نبی محمد و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، صحابہ کے زمانے میں کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ کوئی خاتون نے نماز پڑھائی ہو اور اس کے پیچھے مرد اور خاتون دونوں نے نماز پڑھی۔ خواتین امامت جو کرا سکتی ہے تو وہ صرف اور صرف خواتین کی ہی امامت کرا سکتی ہے، یعنی خواتین کے لیے امامت کرنا اس شکل میں جائز ہوگا جب پیچھے بھی تمام خواتین ہوں، پیچھے نماز پڑھنے والی تمام خواتین ہو، اور اگر کوئی ایک مرد بھی ہے مجلس میں موجود تو اس مرد کا حق ہے کہ وہ نماز پڑھائے اور خواتین اس کے پیچھے نماز پڑھے۔ چنانچہ اس حدیث سے بعض لوگوں نے کو مغالطہ ہوا کہ گھر کے افراد میں تو مرد بھی ہوتے ہیں، مرد بھی ہوں گے، لہٰذا اس سے تو عورت کا مرد کی امام بننا بھی ثابت ہوتا ہے، مگر یہ قطعاً درست نہیں ہے، یہ صحیح نہیں ہے، کیونکہ مردوں پر نماز کے لیے مسجد میں حاضری ضروری ہے۔ مردوں پر نماز کے لیے کہاں حاضری ضروری ہے؟ مسجد میں۔ اگر خاتون ہے گھر میں اور یعنی گھر کی خواتین ہیں یا اسی طریقے سے چھوٹے چھوٹے معصوم بچے ہوتے ہیں تو ان کو بھی پیچھے وہ کھڑے کر سکتی ہے، چاہے اس میں بچوں میں لڑکے ہو یا لڑکیاں ہوں۔ چھوٹے بچے جو ہوتے ہیں جن کو کوئی سمجھ نہیں ہوتی ہے، عام طور پہ وہ بھی نمازوں میں کھڑے ہو جاتے ہیں، تو اگر کوئی خاتون نماز پڑھا رہی ہے تو وہ امامہ بن کے نماز پڑھائے اور پیچھے جتنے لوگ خواتین میں یعنی لیڈیز میں جتنی بھی حضرات ہیں وہ پیچھے کھڑے ہو کے نماز پڑھ سکتے ہیں، یا ساتھ میں کھڑے ہو کے آزو بازو کھڑے ہو کے امامہ بن کے نماز پڑھائی جا سکتی ہے۔ ٹھیک ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی مرد حضرات گھروں میں نماز نہیں پڑھتے تھے بلکہ مسجد میں جا کر نماز پڑھتے تھے، جیسا کہ پہلے بھی اس سلسلے میں کئی حدیثیں ہم نے سنی ہیں۔ ٹھیک ہے، مرد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء چھوڑ کر عورت کی اقتداء میں نماز کیوں، یعنی اللہ کے نبی کے زمانے میں بھی آپ دیکھیں تمام مرد حضرات اللہ کے نبی کی اقتداء میں نماز پڑھتے تھے، نہ کہ
خواتین کی کسی عورت کی اقتداء میں نماز پڑھتے تھے۔ نیز ابو داؤد کی تفصیلی روایت کہ جس میں بوڑھے مؤذن کے اذان دینے کا ذکر ہے، اس سے بعض لوگوں نے یہ استدلال کیا ہے کہ وہ مؤذن بھی ان کے پیچھے نماز پڑھتا ہوگا، لیکن یہ محض ایک احتمال ہے، کیوں کسی بھی حدیث میں صراحت موجود نہیں کہ مؤذن نے نماز پڑھنے کا قطعاً ذکر موجود ہو یا قطعاً ذکر موجود نہیں ہے، یا اس قسم کی کوئی چیز نہیں ملتی۔ چنانچہ معلوم پڑ رہا ہے کہ خاتون کوئی لیڈیز اگر نماز پڑھاتی ہے تو وہ صرف عورتوں کی نماز پڑھائے گی، ان کے پیچھے پڑھنے والی تمام خواتین ہوگی، نہ کہ کوئی مرد ہوگا۔ کوئی مرد ان کے پیچھے نماز اگر پڑھے تو اس کی نماز نہیں ہوگی، باطل ہوگی، اور ایسی امامت بھی جائز نہیں ہوگی۔ کیوں؟ کیونکہ نہ یہ عمل سلف صالحین میں پایا جاتا ہے، نہ صحابہ کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایسا کوئی عمل پایا جاتا ہے۔ یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نفل نماز بھی پڑھاتے تو آپ کے پیچھے ہی تمام لوگ پڑھتے، چاہے وہ مرد ہو چاہے خواتین ہو۔ تو معلوم پڑ رہا ہے کہ نفل ہو یا فرض ہو یا سنت ہو، اگر جماعت کے ساتھ پڑھی جا رہی ہے تو جماعت اگر مرد اور خاتون دونوں کی ہے تو اس میں صرف اور صرف مرد کا حق ہے کہ وہ نماز پڑھائے، خواتین کو اس میں حق حاصل نہیں ہے۔ دوسری چیز، اگر صرف خواتین کی جماعت ہے، مردوں کی جماعت نہیں ہے، تو ایسی شکل میں خواتین میں سے کوئی خاتون امامہ بن سکتی ہے اور امامہ بن کے نماز پڑھا سکتی ہے۔ اب اس میں دونوں کنڈیشن صحیح ہے۔ اگر صرف خواتین ہے تو آگے بڑھ کے بھی نماز پڑھا سکتی ہے، اور بیچ میں تھوڑا سا آگے بڑھ کے بھی نماز پڑھائی جا سکتی ہے۔ دونوں قسم کے معاملات درست ہے۔ بات سمجھ میں آئی آپ لوگوں کو؟ جی بات سمجھ؟ جی شیخ، جزاک اللہ جی خیر۔ شیخ۔ جی کوئی سوال ہو کسی کا تو پوچھ لیجیے گا انمیوٹ ہو کے، ٹھیک ہے؟ اچھا اس کے بعد دیکھیں حدیث نمبر 392، وان انس ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم استخلف ابن ام مکتوم یعم الناس وهو اعمى، رواہ احمد و ابو داود ونحوه لابن حبان عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ حدیث کیا ہے؟ عبداللہ انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابن ام مکتوم، عبداللہ ابن ام مکتوم، اصل میں نام کیا ہے؟ عبداللہ ابن ام مکتوم۔ ابن ام مکتوم جہاں پہ بھی لکھا ہو تو یہ بات سمجھ لینا کہ وہاں عبداللہ ابن مکتوم مراد ہے، عبداللہ ابن مکتوم مراد ہے، ٹھیک ہے؟ عبداللہ ابن مکتوم یہ صحابی رسول ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان لانے والے اجلہ صحابہ میں سے ہے۔ اور عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آنکھوں سے نابینا تھے، آپ دیکھ نہیں پاتے تھے، نابینا صحابی ہے۔ اور عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بڑے فضائل ہیں۔ اس کے علاوہ عبداللہ ابن ام مکتوم کے لیے عبس و تولا کی جو عبس و تولا جو صورت ہے اس کی ابتدائی 10 آیتیں ان کے سلسلے میں اللہ رب العالمین نے نازل کی ہے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل کی گئی۔ تو عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نابینا صحابی ہے، ان کے سلسلے میں انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ عبداللہ ابن ام مکتوم کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا نائب بنایا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا نائب بنایا کہ وہ لوگوں کی امامت کراتے تھے حالانکہ وہ نابینا تھے۔ اصل میں مسئلہ کیا تھا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنگ کے لیے نکلے تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ میں جانے کے بعد اپنے پیچھے امامت کے لیے حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم کو متعین کیا تھا۔ اس حدیث سے ایک بات معلوم پڑ گئی ہے، وہ کیا ہے کہ اگر کوئی شخص نابینا ہے تو نابینا ہونے کے باوجود وہ امامت کرا سکتا ہے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ سمجھ میں آئی بات؟ تو نابینا شخص بھی امامت کرا سکتا ہے۔ صرف نابینا ہی نہیں بلکہ اگر کسی اور طور پہ بھی معذور ہے، جیسے لنگڑا ہے یا پیروں میں کوئی پرابلم ہے یا کسی دوسرے اعضاء میں جسم کے کوئی مسئلہ ہے اور وہ امامت کراتا ہے تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں، اس کی امامت میں کسی قسم کی قباحت نہیں ہے، اس کی امامت میں کسی قسم کا عیب نہیں ہے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پہ ایک نابینا صحابی کو اپنا نائب بنایا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو امامت کے فرائض انجام دینے کا حکم دیا، ٹھیک ہے؟ تو اس حدیث سے معلوم ہوا کہ امام کو اپنا نائب متعین کرنا جائز ہے۔ اگر امام کسی وقت جاتا ہے کہیں تو امام کے لیے ایک چیز تو یہ جائز ہو گئی کہ وہ اپنے پیچھے کسی کو نائب بنا کے جائے کہ میں موجود نہیں ہوں تو تم اپنی نماز پڑھا لینا، یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اگر امام یہ کہے کہ
جب بھی میں موجود نہ رہوں تو تم میرے بدلے میں نماز یہاں پہ پڑھا لینا، یعنی تم میرے نائب بن جاؤ، یہ بھی جائز ہے، ٹھیک ہے۔ اب دوسری چیز، یہ مسئلہ بھی اس حدیث سے معلوم پڑتا ہے کہ نابینا کی امامت درست اور جائز ہے، نابینا شخص کی امامت درست اور جائز ہے۔ تیسرا یہ بھی معلوم ہوا کہ نابینا دوسروں کی بنسبت علم شریعت کا زیادہ عالم ہو سکتا ہے، یعنی ایک نابینا شخص کا ہونا یہ اس بات کی دلیل نہیں ہوتی ہے کہ یہ تو نابینا ہے، اس کو کیا معلوم ہوگا کہ دین اور شریعت کو کیا جانتا ہوگا، ایسا نہیں ہے، بلکہ نابینا نابینا شخص بھی علم و شریعت کا جاننے والا، علم و حکمت کا جاننے والا ہو سکتا ہے، اور وہ بھی عالم اور فاضل ہو سکتا ہے۔ جیسے کہ آج اس بات کو سمجھنا بہت آسان ہے کہ نابینا جو جس کو ہم بلائنڈ لیپی کہتے ہیں، یعنی ایک بلائنڈ لیپی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، یعنی اندھے لوگوں کے پڑھنے کے لیے، تو اس لیپی کے طور پہ اس لیپی کے ذریعے سے قرآن پڑھا جا سکتا ہے، اس کو حفظ کیا جا سکتا ہے، اسی طریقے سے حدیثیں پڑھی جا سکتی ہے، دوسری کتابیں پڑھی جا سکتی ہے، اس لیپی کے مدد سے کئی لوگ کتاب و سنت کا علم حاصل کرتے ہیں، اور وہ اس علم و حکمت کے اس علم و حکمت کو حاصل کرتے ہیں۔ چنانچہ ایسے لوگوں کا سیکھنا بھی جائز ہوا، ایسے لوگوں سے بھی علم حاصل کرنا، اور ان کی امامت اور ان کے تمام معاملات اس حدیث سے معلوم پڑ گئے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جائز قرار دیے۔ تو معلوم پڑا کہ نابینا بھی دوسروں کی بنسبت کیا ہو سکتا ہے، شریعت کا زیادہ جاننے والا، شریعت کا ایک اچھا عالم ہو سکتا ہے۔ اس حدیث سے یہ بھی معلوم ہوا کہ افضل کی موجودگی میں دوسرا بھی نائب متعین کیا جا سکتا ہے، یعنی ایک شخص، دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا نائب متعین فرمایا، اور غزوہ تبوک کے موقع پر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو انتظامی امور وغیرہ کے لیے اپنا نائب متعین فرمایا، اور حضرت عبداللہ ابن مکتوم کو علی رضی اللہ تعالی عنہ کی موجودگی میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کی موجودگی میں عبداللہ ابن مکتوم کو نائب بنایا۔ اب دیکھیں یہاں پہ عبداللہ ابن ام مکتوم کے مقابلے میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی فضیلت زیادہ ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی فضیلت کیا ہے، زیادہ ہے۔ تو حضرت علی کی فضیلت اگرچہ زیادہ ہے، لیکن اس کے باوجود اللہ کے نبی نے امامت کے لیے عبداللہ ابن ام مکتوم کو کیا کیا، عبداللہ ابن ام مکتوم کو امام بنایا۔ تو معلوم پڑ رہا ہے کہ افضل کی موجودگی میں، یعنی علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود ہے، افضل ہے ان سے، ان کی موجودگی میں بھی نائب متعین کیا جا سکتا ہے اس شخص کو جو ان سے افضل نہیں ہے، یعنی کسی دوسرے کو نائب متعین کیا جا سکتا ہے۔ یہ نابینا صحابی حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی عدم موجودگی میں کئی دفعہ اپنا نائب ان کو متعین کیا، کئی دفعہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب گئے جنگوں کے لیے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو نائب متعین فرمایا، اور جنگ تبوک میں بھی جیسے میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ اللہ کے نبی نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو انتظامی امور دیے، جنگ تبوک میں جب نکلے اللہ کے نبی تو انتظامی امور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سونپے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم کو کیا کیا، اپنا نائب متعین کیا کہ وہ نماز پڑھائے لوگوں کو۔ تو معلوم کیا پڑ رہا ہے کہ کسی افضل شخص کے ہوتے ہوئے بھی کسی دوسرے کو اپنا نائب بنانا جائز اور درست ہے۔ بات سمجھ میں آئی؟ جی جی شیخ، جزاک اللہ خیر۔ کوئی سوال ہے کسی کا؟ جی کسی کا کوئی سوال نہیں ہے؟ چلیے آگے چلتے ہیں، ٹھیک ہے، کوئی سوال ہو تو انمیوٹ ہو کے پوچھ لیجیے، ٹھیک ہے۔ دیکھیے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ، اس کے بعد والی حدیث ہے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ، حدیث کے راوی ہے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ، حدیث کے راوی ہے، کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلوا علی من قال لا الہ الا اللہ وصلوا خلف من قال لا الہ الا اللہ، رواہ دارقطنی باسناد ضعیف۔ حدیث ضعیف ہے، ضعیف حدیث ہے، البتہ اس کو پڑھ لیجیے، ٹھیک ہے۔ پڑھنا اس لیے ہے کیونکہ ہمارے بک میں موجود ہے، اس وجہ سے ہم پڑھ گئے علم کے طور پہ کہ یہ اس چیز کو جان لے، یہ حدیث ہے لیکن ضعیف ہے، یہ حدیث ہے لیکن ضعیف ہے۔ تو جہاں صحیح چیزوں کو پڑھنا ضروری ہے وہاں پہ ضعیف چیزوں کا علم رکھنا بھی ضروری ہے، تاکہ ایسی چیزوں سے ہم بچ سکے اور ان چیزوں کو سمجھ سکے اور جان سکے۔ چنانچہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی یہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، جس کسی نے لا الہ الا اللہ
زبان سے کہا اس کی نماز جنازہ پڑھو، اور جو لا الہ الا اللہ کہے اس کے پیچھے نماز بھی پڑھ لیا کرو۔ اسی دار قطنی نے روایت کیا ہے، یہ حدیث سندن کیا ہے، ضعیف ہے۔ اس حدیث سے ثابت ہوتا ہے کہ گنہگار کلمہ گو آدمی کی نماز جنازہ درست ہے۔ امام ابو حنیفہ اس کے قائل ہے، مگر باغی کی نماز جنازہ کے قائل نہیں۔ باغی انسان جو دین سے باغی ہو یا اسلامی حکومت کا باغی ہو، ایسے لوگوں کی جنازے کی نماز پڑھنے کے قائل نہیں ہے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ علیہ۔ البتہ جنازے کی نماز ایسے لوگوں کی جو گنہگار فاسق ہے ان کی جنازے کی نماز پڑھنے کے قائل ہے۔ اب دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی بعض ایسے لوگ تھے جن سے گناہ سرزد ہوا تھا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی جنازے کی نماز پڑھائی بھی، صحابہ نے پڑھی بھی، تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ یہ اس بات کو سمجھ لیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کس کی جنازے کی نماز نہیں پڑھائی اس کو بھی سمجھ لیں۔ ایک ایسا شخص جو خودکشی کرتا ہے، خودکشی یعنی سوسائڈ کرتا ہے، ایسے شخص کی جنازے کی نماز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں پڑھائی، البتہ صحابہ نے پڑھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں پڑھائی۔ اس سے معلوم پڑ رہا ہے کہ حرام موت کا مرتکب بننا یا کوئی خودکشی یا اس قسم کے دوسرے کاموں کو انجام دینا یہ قطعاً جائز نہیں ہے، یہ ایک بڑا گناہ ہے۔ اس کے سلسلے میں تو جہنم کی وعید اللہ رب العالمین نے کتاب اللہ کے اندر بیان کی ہے۔ تو معلوم پڑ رہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خودکشی کرنے والے کی جنازے کی نماز نہیں پڑھائی۔ تو اب ایسے لوگ جو علم و فضل کے مالک ہیں، اگر وہ ایسی شخص کی نماز نہیں پڑھاتے ہیں تو یہ زیادہ بہتر ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پہ اس بات کو بھی سمجھ لیں کہ حدیث اگرچہ ضعیف ہے، اس کی تشریح میں مزید سن لے کہ لا الہ الا اللہ کا اقرار کر لیا، خواہ وہ نیک ہو یا بد ہو، اس کی نماز جنازہ پڑھو، اور اسی طرح ہر اس شخص کے پیچھے نماز پڑھ لو جس نے کلمہ شہادت کی گواہی دی ہو۔ مذکورہ روایت سند کے اعتبار سے بہت سخت ضعیف ہے، جیسا کہ اس سلسلے میں اہل علم نے اس کی وضاحت کو اور محققین نے اس کی وضاحت کو بیان کیا ہے کہ یہ ضعیف روایت ہے، مگر بعض علماء کے نزدیک اس پر عمل کرنا قابل ترجیح ہے، اس لیے کہ اصول اور روایات اس بات کی صحت کی تائید کرتی ہے کہ جس شخص کی نماز صحیح ہے اس کی امامت بھی صحیح ہے، جس شخص کی نماز صحیح ہے اس کی امامت بھی صحیح ہے، یعنی ایک شخص وہ جس کی خود کی نماز صحیح ہے وہ لوگوں کی امامت بھی کرا سکتا ہے۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ صحیح بخاری میں عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ حجاج بن یوسف کے پیچھے نماز پڑھنا ثابت ہے۔ حجاج بن یوسف کے پیچھے عبداللہ بن عمر صحابی ہے، عبداللہ بن عمر کون ہے؟ صحابی ہے، اور حجاج بن یوسف کون ہے؟ حجاج بن یوسف ایک ظالم بادشاہ کہہ سکتے ہیں آپ، یا حجاج بن یوسف کے دو قسم کے معاملات ہیں، ایک جانب اس نے نیکیاں بھی کی ہے اور دوسری جانب اس نے صحابہ کو قتل بھی کیا ہے۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قاتل حضرت حجاج بن یوسف ہے، اسی طریقے سے بعض صحابہ کے اوپر قتل کرنے والا، اسی طریقے سے خطبے میں تلوار لے کے کھڑے ہونے والا، اسی طریقے سے یعنی مسجد حرام کے تقدس کو پامال کرنے والا حجاج بن یوسف۔ تو ایک جانب اس کے گناہ بھی بہت ہے، تو دوسری جانب اس نے کچھ نیکیاں بھی ایسی کی ہے، یعنی آپ دیکھیں ہم اور آپ جو قرآن پڑھتے ہیں، قرآن کے اندر جو اعراب لگے ہوئے ہیں، زبر زیر پیش لگے ہوئے، اس کا لگانے والا بھی حجاج بن یوسف ہے۔ تو معلوم پڑ رہا ہے کہ ایک طرف اس نے نیکیاں بھی کی، ایک طرف بڑے بڑے گناہ بھی کیے، لیکن عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے پیچھے نماز پڑھ گئے، عبداللہ بن عمر ان کے پیچھے نماز پڑھ گئے، عبداللہ بن عمر کا ان کے پیچھے نماز پڑھنا ثابت ہے صحیح بخاری کی حدیث کے مطابق۔ تو یہاں پہ یہ بات معلوم پڑ گئی ہے کہ ایک ایسا شخص جو گناہ کے اندر بھی ملوث ہے، ظاہری یعنی گناہ بھی ایسے نہیں کہ یعنی ظاہر ہوگا نا، صحابہ کو قتل کرنا معمولی بات نہیں ہے، گناہ ہے، ایک عام انسان کو کوئی قتل کر دے تو وہ اللہ کے نزدیک بڑا گناہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو معلوم پڑ رہا ہے کہ گناہ بھی ہے اور دوسری طرف بعض نیکیاں بھی ہے، لیکن اس کے باوجود عبداللہ بن عمر کیا کر گئے؟ ان کے پیچھے نماز بھی پڑھ گئے۔ تو عبداللہ بن عمر کو یہ مسئلہ سمجھ رہا ہے کہ نماز ہو جائے گی، اس لیے عبداللہ بن عمر نماز پڑھ گئے۔ تو پتہ چل رہا ہے کہ اگر ایک ایسا شخص جو لا الہ الا اللہ کی گواہی دیتا ہے، شرکیہ کاموں سے محفوظ ہے
اور انسان اس کے پیچھے نماز پڑھتا ہے تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں. اب یہاں پہ شرط یہ ہے کہ جس کی خود کی نماز صحیح ہے اس کے پیچھے نماز پڑھنا کیا ہوگا؟ جائز اور درست ہو جائے گا. یعنی ایک ایسا شخص جس کی خود کی نماز سنت کے مطابق ہو، جس کی خود کی نماز بدعت و خرافات سے پاک ہو، جس کی خود کی نماز شرک و بدعت سے پاک ہو، تو یقینا اس کے پیچھے نماز پڑھنا جائز ہے، اس کے پیچھے نماز پڑھنا درست ہے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. اس حدیث سے یہ چند باتیں ہیں جو آپ کے سامنے رکھی گئی. بات سمجھ میں آئی آپ لوگوں کو؟ یہ حدیث اگرچہ ضعیف ہے لیکن معنوی اعتبار سے دوسری حدیثیں اسی انداز کی ہے، لیکن اس کو ہم سمجھیں گے کہ صرف لا الہ الا اللہ مقصود نہیں ہے. لا الہ الا اللہ کا کہنے کے بعد کوئی شرکیہ کام کر رہا ہے، کوئی شرک و بدعت میں مبتلا ہے، نماز کے طریقے اس نے بدل دیے ہیں، تو ایسا شخص بھی نہیں چلے گا نا، کیونکہ یہ حدیث تو ضعیف ہے. لیکن اس معنی کی جو دوسری حدیث ہے اس میں اس کا مفہوم کیا ہے کہ جس کی خود کی نماز صحیح اس کے پیچھے دوسروں کی نماز صحیح ہوگی. یعنی حجاج بن یوسف اگرچہ گنہگار تھا، قاتل تھا، لیکن نماز اس کی صحیح تھی، اس لیے عبداللہ بن عمر نے اس کے پیچھے کیا کری؟ نماز پڑھی. عبداللہ بن عمر نے ان کے پیچھے نماز پڑھی، اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کے پیچھے نماز پڑھنا اس بات کی دلیل ہے کہ ان کی نماز صحیح تھی. تو معلوم پڑ رہا ہے کہ نماز صحیح ہونا اور شرکیہ کاموں سے اپنے آپ کو محفوظ رکھنا یہ زیادہ اہم بات ہے، ورنہ اس کے بغیر تو اللہ عبادات کو قبول ہی نہیں کرتا ہے. جی بات سمجھ میں آئی آپ لوگوں کو؟ جی شیخ. جی آگے. جزاک اللہ خیر. دیکھیے اس کے بعد دوسری حدیث ہے، اس کے بعد والی حدیث ہے ایک منٹ، حدیث نمبر 394. دیکھیں وان علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی کہتے ہیں قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا اتى احدكم الصلاة والامام على حال وليصنع كما يصنع الامام رواہ الترمذی باسناد ضعیف. امام ترمذی نے اس حدیث کو نقل کیا ہے، سند حدیث کی ضعیف ہے. حدیث کی سند کیا ہے؟ ضعیف حدیث ہے. ٹھیک ہے. دیکھیں حدیث ضعیف ہے، البتہ معنوی اعتبار سے یہ حدیث بھی قرین عمل ہے، یعنی عمل کیا جا سکتا ہے، اور دوسری حدیثوں کے معنی کے اعتبار سے یہ حدیث جو ہے قابل عمل ہو سکتی ہے. دیکھیے پہلے یہ سن لے، حدیث سن لے، مطلب سمجھ لے، انشاءاللہ بات سمجھ میں آئے گی. حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب تم میں سے کوئی نماز پڑھنے کے لیے آئے، جب تم میں سے کوئی شخص نماز پڑھنے کے لیے آئے تو امام کو جس حالت میں پائے اسی حالت میں شامل ہو کر وہی کچھ کرے جو امام کرتا ہے، وہی کچھ. یعنی آپ آئے، امام رکوع میں ہے، آپ کھڑے ہو کے سورہ فاتحہ پڑھ گئے، اب امام سمیع اللہ لمن حمیدہ کہے گا، اس کے بعد آپ رکوع میں جا کے اٹھ گئے، یہ عمل صحیح نہیں ہے، یہ عمل صحیح نہیں ہے. بلکہ آپ آئے ہیں، امام رکوع میں ہے، آپ بھی رکوع میں چلے جائیے، امام سجدے میں، آپ بھی سجدے میں چلے جائیے. ویٹ مت کیجیے کھڑے ہو کے کہ امام اٹھے گا تب میں کھڑا ہوں گا، تب میں کھڑا ہوں گا. ایک چیز ہوتی ہے کہ انسان وضو بنا کے آیا ہے، ہاتھ وغیرہ پوچھ رہا ہے، لیکن بعض لوگ یوں بھی ویٹ کرتے، یوں ہی کوئی دوسرا مقصد نہیں ہے، صرف کھڑے ویٹ کرتے ہوئے کھڑے کہ امام صاحب کھڑے ہوں گے تب ہم اللہ اکبر کہہ کے جماعت میں ملیں گے. تو ایسا نہیں ہے، بلکہ امام کو جس حالت میں انسان پالے اس حالت میں اس کے ساتھ کیا ہو جائے؟ شامل ہو جائے. تو اس حدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی بات کی تلقین بیان کی ہے. اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ امام کے ساتھ بعد میں شامل ہونے والا نمازی جس حالت میں بھی امام کو پائے اسی حالت میں شامل ہو جائے. امام اگر رکوع میں ہے تو اسے بھی اللہ اکبر کہہ کے رکوع میں چلے جانا ہے، چاہے وہ امام کو سجدے میں کی حالت میں پائے تو اس کو بھی اللہ اکبر کہہ کے سجدے میں چلے جانا ہے. اور اگر امام بیٹھا ہو تو مسبوق کو بھی، یعنی جو پیچھے آیا ہے انسان، اس کو بھی اسی حالت میں بیٹھ جانا ہے. جامع ترمذی کی روایت یہ جو ہے یہ سندن ضعیف ہے، مگر دیگر صحیح احادیث سے اس مسئلے کی تائید ہوتی ہے. اس مسئلے کے سلسلے میں دوسری صحیح حدیثیں موجود ہے. اگر ضعیف حدیث اور اسی معنی کی دوسری صحیح حدیث موجود ہو تو اس حدیث وہ حدیث جو ضعیف ہوتی ہے وہ بھی قابل عمل ہو جاتی ہے. کیوں؟ کیونکہ اس معنی اور مفہوم کی دوسری حدیث صحیح موجود ہے. بات سمجھ میں آئی؟ یعنی دو حدیثیں ہیں، ایک صحیح اوتھینٹک حدیث ہے، سند کے اعتبار سے صحیح ہے، اور دوسری حدیث ضعیف ہے، لیکن معنی دونوں کا یکساں ہے. تو دونوں حدیثیں چونکہ صحیح حدیث
اسی معنی کی صحیح حدیث موجود ہے, تو صحیح حدیث پہ جب ہم عمل کریں گے تو ضعیف حدیث بھی اس میں آٹومیٹکلی شامل ہو جائے گی, البتہ اس کو ضعیف ہی کہا جائے گا. بات سمجھ میں آئی؟ جی شیخ. دیکھیں اس کے بعد نیا باب اسٹارٹ ہوگا ہے. اس سے پہلے کہ ہم نیا باب اسٹارٹ کریں, اگر آپ میں سے کسی کا کوئی سوال ہو, ابھی تک جو ہم نے پڑھا ہے حدیث نمبر 394 تک جو بھی پڑھا ہے, اس میں سے کچھ بھی آپ کا کوئی سوال ہو تو پوچھ لیجیے. میں 2 منٹ ویٹ کر لوں گا انشاءاللہ اگر سوال ہے کسی کا. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ تقلیدیوں کے پیچھے یا نماز ہوتی جو بدعتیوں کے تقلید کرنے والوں کے پیچھے, غیر مسلک کے لوگوں کے؟ دیکھیں پہلی چیز تو اس یعنی کسی بھی مسلک کو ٹارگٹ کر کے سوال نہ پوچھیے, مطلقاً پوچھیے. مسئلہ دیکھیے اصول سمجھ لیں گے ہم, اگر ہم اصول سمجھ لیں گے تو ہم خود ڈیسائیڈ کر سکتے ہیں کہ کس کے پیچھے نماز پڑھنی ہے, کس کے پیچھے نماز نہیں پڑھنی ہے. ہم اصول سمجھے, ہم کسی بھی مسلک کو ٹارگٹ نہ کریں. دیکھیں ایک چیز یہ سمجھے کہ شرک اور بدعت یہ دو الگ چیزیں ہیں. پہلی چیز, نماز کے سلسلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ سلو کما رأیتمونی اصلی, تم نماز ویسے پڑھو جیسے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو. ٹھیک ہے. دوسری چیز اللہ کے نبی نے کہا کہ نماز جو ہے میرے آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. ایک عمل یہ معلوم پڑ رہا ہے کہ نماز آنکھوں کی ٹھنڈک ہے, دوسرا عمل معلوم پڑ رہا ہے کہ اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں کہ نماز ویسے پڑھو جیسے مجھے پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو. تو ایک چیز تو یہ ہوئی. دوسری چیز, اللہ رب العالمین نے وضاحت کے ساتھ متعدد مقامات پہ کتاب اللہ کے اندر اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث صحیحہ کے اندر اس بات کو وضاحت کے ساتھ بیان کیا کہ جس بندے کے اندر شرکیہ عقائد موجود ہو اس کا عمل قبول نہیں ہوگا, اس کا خود کا عمل قبول نہیں ہوگا. تو جب اس کا خود کا عمل قبول نہیں ہے تو اس کے پیچھے کوئی اس کے ساتھ عمل انجام دے تو وہ عمل بھی قبول نہیں ہوگا. مثال کے طور پہ ایک بندہ شرکیہ کام کرتا ہے تو اس کا وہ کام, وہ عمل, کوئی بھی عبادت وہ کرتا ہے تو اس کی وہ قبول نہیں ہوگی جب تک وہ شرکیہ کام کو نہ چھوڑ دے, شرکیہ عقائد کو نہ چھوڑ دے. تو جب اس کی خود کی قبول نہیں ہوگی تو اس کے پیچھے پڑنے والے کسی کی بھی قبول نہیں ہوگی. یہ تو ہوا شرک کا معاملہ. اب بدعات کے سلسلے میں کیا دلیل ہے کہ اگر کوئی بدعات کے اندر مبتلا ہے یا بدعات و خرافات یا ایسی چیزوں پہ عمل کرتا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہیں ہے, نماز کا وہ طریقہ اپناتا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نہیں ہے, تو کیا اس کے پیچھے نماز ہوگی یا نہیں ہوگی؟ اس سلسلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث ذہن میں رکھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد, کہ جس نے کوئی ایسا عمل کیا جس کا حکم ہم نے نہیں دیا ہے تو وہ عمل رد کر دیا جائے گا. تو معلوم پڑ رہا ہے کہ ایسا عمل جو اللہ کے نبی کا عمل نہیں ہے, یعنی ایسی نماز جو رسول اللہ کے عمل کے مطابق نہیں ہے, اتباع رسول کے مطابق نہیں ہے, یا ایسا امام جو شرک و بدعات میں مبتلا ہے, اس کے پیچھے نماز درست نہیں ہوگی. تو اب اس کو فٹ کر لیجئے جہاں جہاں ایسے معاملات ہوتے, کسی مسلک کے ساتھ مت جوڑیے. اب اگر ایسا کام کوئی اہل حدیث بھی کرتا ہے, کوئی اہل حدیث بھی شرک و بدعات میں مبتلا ہے, یا وہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے خلاف نماز پڑھاتا ہے, اس کی بھی نماز نہیں ہوگی. بات سمجھ میں آئی؟ الحمدللہ, جزاک اللہ خیر. آمین ویاک. جی اور کسی کا کوئی سوال ہے؟ دیکھیں اس کے بعد چلیے, کوئی سوال نہیں ہے نا آپ میں سے کسی کا؟ چلیے جی پوچھ لیجیے. شیخ جو آپ جو ہم لوگ ورڈ یوز کرتے ہیں حضرت, اس کا مطلب کیا ہوتا ہے شیخ؟ حضرت مطلب سمجھا نہیں میں. جی شیخ, ہم کوئی بھی صحابہ کرام کا کوئی بھی نام لیتے ہیں ہم تو حضرت لگاتے ہیں. تو مجھے میں جی بولیے. میں جہاں کچھ ایک شیخ سے سن رہا تھا تو وہ حضرت جو ورڈ ہے ایکچوئل سینس میں وہ صوفیزم سے حضرہ سے نکل کے حضرت آیا, جس کا مطلب وہ لوگ جب ساتھ میں بیٹھ کے سرکل بنا کے جو کرتے تو وہ حضرہ کہتے ہیں, اس کا مطلب موجود ہے. تو یہ اسی سے نکل کے حضرت آیا. اسی تو وہ ورڈ کا یوسیج ہمارے کانٹیکسٹ میں کیا ہوتا ہے دیکھیں ہم لوگ جب یوز کرتے ہیں؟ اصل میں ہم خود سوچے کہ ہم کس معنی میں کہہ رہے.
جب ہم کہہ رہے کہ حضرت، تو ہم کیا کس معنی میں کہہ رہے؟ ادب کے اعتبار سے. تو اگر آپ ادب کے اعتبار سے کہہ رہے تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں. جیسے اللہ رب العالمین نے کتاب اللہ کے اندر، آپ سورۃ البقرہ کی آخری آیت پڑھی، اس میں اللہ نے اپنے لیے مولانا کا لفظ استعمال کیا ہے نا، انت مولانا. ٹھیک ہے، ہم کتاب اللہ کی جب آیت پڑھتے ہیں کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها لها ما کسبت لها ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا، تو وہاں پہ اس آیت میں انت مولانا کا جو ورڈ ہے اللہ رب العالمین کی ذات کے لیے. تو اب کیا ہم کسی دوسرے کو مولانا نہیں کہہ سکتے؟ جیسے ہم دنیا میں سنتے ہیں کہ ہم علماء کو مولانا بھی کہتے ہیں بعض لوگوں کو، اور شیخ بھی کہتے ہیں، اور علماء بھی کہتے ہیں. تو اس طریقے سے مختلف الفاظ معاشرے کے اندر عام ہوتے ہیں. تو اب اس کو اس معنی میں ہم اللہ رب العالمین، یعنی اللہ رب العالمین کے عقیدے کے ساتھ ہم کسی کو مولانا نہیں کہہ رہے. سمجھ میں آئی بات؟ جیسے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ علی مولا ہے. علی کے سلسلے میں مولا کا ورڈ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے استعمال کیا. تو اگر مولا کا ورڈ استعمال کرنا جائز نہیں ہوتا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی کے لیے استعمال نہیں کرتے. تو معلوم پڑ رہا ہے کہ مولا سے ہی مولانا ہے. ٹھیک ہے، تو اللہ رب العالمین نے اپنے لیے بھی اس ورڈ کو استعمال کیا ہے. تو اگر کوئی اللہ کے اعتبار سے کسی کو مولانا کہے تو وہ جائز نہیں، لیکن ہم اللہ کے اعتبار سے نہیں کہہ رہے، بلکہ اس اعتبار سے کہہ رہے کہ یہ دین کا جاننے والا ہے، یہ دین کا سمجھنے والا ہے، یہ دین کو اچھی طریقے سے جانتا ہے، علم رکھنے والا ہے، اس نے اس کی تعلیم حاصل کی ہے. تو اس اعتبار سے آپ اس کو مولانا کہہ گئے یا شیخ کہہ گئے یا عالم کہہ گئے، اس اعتبار سے کہہ گئے. ٹھیک ہے، اب یہاں پہ حضرت بھی جو ہم کہتے ہیں تو یہ ادب کے اعتبار سے ہم کہہ گئے، نہ کہ ہم کسی دوسرے عقیدے سے کہہ گئے کہ یہاں وہ حاضر اور موجود ہے یا وہ ہماری مجلس میں موجود ہے صحابہ کی جماعت، اس وجہ سے ہم حضرت کہہ گئے. نہیں، بلکہ ہم ان کا ادب و احترام کرتے ہوئے حضرت کا ورڈ استعمال کر رہے، تو اس میں کسی قسم کی کوئی قباحت انشاءاللہ نہیں ہوگی. واللہ اعلم بالصواب. جی شیخ، جزاک اللہ خیر. آمین ویاک. جی، اور کسی کا کوئی سوال ہے؟ اگر ہو تو پوچھ لیجیے، کیونکہ جی نیا شیخ. باب ہے. میں سوچ رہا تھا کہ نیکسٹ کلاس میں اسٹارٹ کروں نیا باب. جی جی شیخ میں یہ بول رہا تھا جیسے کہ ابھی آپ نے کہا کہ جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی نماز پڑھتے ہوئے جنہوں نے دیکھا، اس جی طرح جہاں جیسے نماز پڑھتے ہیں ان جی کے پیچھے نماز پڑھی ہے. جی تو شیخ جیسے کہ اگر ہم کہیں ایسی جگہ پہ رہتے ہیں جہاں پہ سلف مسجد نہیں ہے اور وہاں پہ کسی دوسروں کی مسجد ہے اور وہاں پہ اذان ہو رہی ہے، شیخ وہاں پہ کیسا کرنا ہے؟ دیکھیے، میں نے یہ نہیں کہا کہ جو لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھ، میں نے یہ کہا کہ سلو کما رأیتمونی اصلی. اللہ کے نبی نے کہا کہ جیسے میں نے نماز پڑھی ویسے نماز پڑھو. ٹھیک ہے، تو اب جی یہاں شیخ. پہ جو مسئلہ آپ نے پیش کیا ہے، وہاں اصل مسئلہ کیا ہے کہ کہنے کا مقصود کیا ہے کہ دیکھیں ابھی جو میٹر ہے، ایک طرف ہے شرک کیا کام واضح ہے، کچھ لوگوں میں بالکل واضح ہے کہ وہ شرک کیا کام کر رہے ہیں، آپ کو معلوم ہے. تو آپ یقینی طور پہ وہاں نماز پڑھے نہ پڑھے برابر، آپ وہاں نماز پڑھیں گے تب بھی نماز نہیں ہوگی، نہیں پڑھیں گے تب بھی نماز نہیں ہوگی. سمجھ میں آئی بات؟ یعنی نماز پڑھنا نہیں پڑھنے کے برابر اس قسم کی کیفیت ہے. اور دوسری طرف ایک ایسا معاشرہ ہے کہ جہاں اگرچہ ظاہر شرک نہیں ہے، ظاہرتاً شرکیہ کا موجود نہیں ہے، لیکن عقیدتاً شرکیہ بہت سی چیزیں موجود ہیں. عقیدتاً شرکیہ بہت سی چیزیں موجود ہے. جیسے آپ اس کو دیکھ لیں کہ وحدت الوجود کا ایک عقیدہ ہوتا ہے جو کئی مسالک کے اندر ہوتا ہے، کئی مسلکوں کے اندر ہوتا ہے. وحدت الشہود کا ایک عقیدہ ہوتا ہے. وحدت الوجود کا مطلب ہوتا ہے کہ نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے اپنی ذات کے اعتبار سے. حالانکہ کتاب اللہ کا عقیدہ ہے کہ اللہ رب العالمین عرش معلیٰ پہ ہے. عرش میں موجود ہے. ٹھیک ہے، اور امام جی. ابو حنیفہ نے خود عقیدہ طحاویہ کے اندر امام طحاوی نے امام ابو حنیفہ کا فتویٰ نقل کیا. لوگوں نے ان سے سوال کیا کہ اگر کوئی کہے کہ اللہ ہر جگہ ہے یا کوئی کہے کہ مجھے معلوم نہیں کہ اللہ کہاں ہے، امام ابو حنیفہ نے فتویٰ دیا کہ اس نے کفر کیا، اور جس نے کہا کہ اللہ ہر جگہ ہے اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں، وہ کافر ہے. اس قسم کے سخت الفاظ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ علیہ نے، جن کا خود کا عقیدہ بہت درست تھا، انہوں نے یہ بات کہی. تو آپ اندازہ لگائے اگر ہم یہ کہیں کہ ہم امام ابو حنیفہ کو مان گئے، ہم یہ کہیں کہ ہم ہر جگہ اللہ کو مانتے ہیں، تو امام ابو حنیفہ کے عقیدے کے خلاف عمل ہو گیا. تو جہاں عقیدہ بگڑا ہوا ہے، جب آپ کا دیکھیں کسی بھی چیز کا تعلق سب سے پہلے نیت اور دل سے ہے. جب تک دل کے عقائد صحیح نہیں ہوں گے، جب تک عمل صحیح نہیں ہوں گے. تو جس شخص کا عقیدہ بگڑا ہوا ہے اس کے پیچھے آپ نماز پڑھ گئے ہیں، تو ظاہراً بات ہے کہ اس کی خود کی قبول نہیں ہے، تو آپ کی کیسے قبول ہوگی؟
जी, नहीं शेख, मैं इसलिए ये क्वेश्चन किया क्योंकि शेख एक्चुअली में जैसे हमारे काम वगैरह का इधर-उधर कहीं पर भी चलते हैं, अब जैसे नई-नई जगह पे साइड है और वहाँ पे मस्जिद है और अज़ान की आवाज़ होती है और हम लोग वहाँ पे जाके नमाज़ पढ़ लेते हैं। अब शेख उनकी क्या नियत है, क्या उनके दिल में क्या है और वो कितने शिर्क और बिदअत है नहीं जानते। देखिए शेख, बस हमें अल्लाह का घर नहीं, दिखा अज़ान। देखिए शेख कैसा है, मैं आपकी बात सब बातें समझ रहा हूँ। जैसा हम दूसरे जी, तमाम कामों के लिए अगर कोई अच्छी चीज मिल गई है, हमें हमें यहाँ नजदीक में नहीं मिल रही है, हमको मालूम है कि वो अच्छी चीज दूर मिलती है थोड़ा, उसको लेने के लिए हम जाते हैं वहां तक, जी, उसको लेने के लिए हम वहां जी, तक बिल्कुल जाते हैं, शेख। क्योंकि हमको मालूम है कि ये जो नजदीक वाली क्वालिटी अच्छी नहीं है। तो जब हमको मालूम है कि वो जी, दूर वाली क्वालिटी अच्छी है, तो वहीं से जाके लेंगे, वही हमारे लिए ज्यादा मुफीद है। अगर से वो 2 रुपए महंगा भी मिलेगा, पेट्रोल भी लगेगा, उसमें वक्त भी जाएगा, उसके बावजूद इंसान वहां जाके वो चीज लेके आता है, ना कि अपने बाजू से लेता है। तो इसी, अब जब अल्लाह की इबादत की बात आए, हम इस किस्म की बात कहे, तो ये बात थोड़ी मुनासिब नहीं लगती है। तो उस वक्त भी हम सोचे कि देखिए, ये चीज हमको जी, खुद सोचनी है, खुद अमल करनी है। ठीक है, हम जी, आपको सिर्फ उसूल बता गए, हम आपको ना ये कह गए कि आप यहाँ पढ़ो वहां पढ़ो, हम आपको उसूल बता गए। उस उसूल के मुताबिक आपको सोचना है, अमल करना है कि मेरी इबादत वहां कबूल होगी कि नहीं होगी। जी, जी शेख। समझ में आई बात? जी शेख, जज़ाकल्लाह खैर। आमीन भैया। जी, और किसी का कोई सवाल है? देखिए 2 मिनट बाकी है ना? शेख काउंटर क्वेश्चन, जी, काउंटर क्वेश्चन है हजरत हजरत वाले सवाल के ऊपर। जी, शेख फिर कोई कोई फिर उस चीज को यूज करते हुए ये भी तो कह सकता है कि हम या अली, इसलिए हम उस मतलब से नहीं कह रहे कि वो मौजूद है, सिर्फ रिस्पेक्ट के लिए कह रहे हैं। नहीं तो शेख, उसका तो शेख, एक मिनट, उसका तो मतलब ही वही होता है ना। या का जो सेगा है, अरबी में मुखातिब के लिए इस्तेमाल होता है जो जिंदा हो। समझ में आई बात? तो जी जी जी। जब उसको इस्तेमाल अरबी लैंग्वेज ही में उसके लिए किया गया है, तो आप नहीं यूज कर सकते उसको। वो जी। तो मैटर वही खत्म हो गया, क्योंकि उस वो खास है, एक खास है जी। अल्लाह के नबी के जमाने में आपने कितनी हदीसें ऐसी पढ़ी होगी हाँ, जिसमें सहाबा ने जी कहा, या रसूलल्लाह, अल्लाह व रसूलु आलम, अल्लाह के नबी, जी अल्लाह उसके रसूल जानते। क्यों? सहाबा जान गए थे कि अल्लाह के नबी जिंदा थे। लेकिन जिन्होंने अल्लाह के नबी के बाद रिवायतें की है, सहाबा ने जो बातें अल्लाह के नबी के बाद बयान की, उसमें मैक्सिमम आप देखेंगे क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या काना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि हाँ, वसल्लम आपको मिलेगा कि अल्लाह के नबी ने कहा या अल्लाह के नबी ऐसा करते थे। जी तो ये क्यों है? क्योंकि वहां पे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मौजूदगी में जब सवाल किया गया, तो या रसूलुल्लाह कह के किया गया। अल्लाह के नबी के बाद सहाबा ने ऐसा काम नहीं किया। जी। जहां जायज है वहां कर सकते हैं आप, जहाँ जायज है, जहाँ अल्लाह के नबी जी ने कहा कि यहाँ करो, तो वहां आप कर सकते हैं। जैसे कब्रिस्तान में हम जाते हैं, अस्सलामु अलैकुम या अहलल कुबूर, हम कहते हैं ये सलामती जी हो ए कब्र वालो तुम पर। तो ये अल्लाह के नबी ने हमको दुआ सिखाई, वहां जायज हो गया अल्लाह के नबी की तरफ से, हम कह सकते हैं। समझ में आई बात? जी शेख, जी, बारकाल्लाह फिकम। आमीन भैया। लेकिन आप अभी बोले कि 2 एक तो शिर्क नमाज में होता बोले, तो क्या किस तरह की चीज को नमाज में शिर्क पूरा समझ सकते हैं नमाज में और शिर्क, उसको अकीदे का? नमाज में शिर्क नहीं होता है। कोई इंसान शिरकिया काम करता है या शिरकिया अकायद का हामिल है, उसकी उसकी इबादत अल्लाह के नजदीक कबूल नहीं होती। कोई भी इबादत, सिर्फ नमाज ही नहीं, जब उसकी खुद की कबूल नहीं होगी, तो उसके पीछे दूसरों की भी कबूल नहीं होगी। तो हाजी का बायोग्राफी पढ़ के तो पीछे नहीं जी, नमाज हमेशा। जी, 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 समझ में हर नहीं आई। इमाम का बायोग्राफी मालूम करके नमाज पढ़ना बहुत मुश्किल हो जाएगा। नहीं, नहीं, इमाम का बायोग्राफी नहीं पता करना है आपको, लेकिन आपको कम से कम ये तो मालूम होगा ना कि कौन लोग शिरकिया काम करते हैं, अल्लाह के अलावा दूसरों को भी सजदा करते हैं।